ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ میں یہ پوچھتا ہوں کس بات کی خوشی؟ اگر آپ نے 2022 کے 365 دنوں کے آپ نے 1825 نمازیں اگر آپ نے پڑھ لی ہیں تب تو یہ خوشی آپ منائیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے 1825 نمازیں نہیں پڑھی تو پھر کس بات کی خوشی؟ کیا آپ نے جواب نہیں دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اگر آپ نے 2022 کے 365 دنوں میں سے اگر 65 دن بھی اگر آپ نے صرف قرآن کی تلاوت کر لی ہے تو پھر آپ خوشی منائیں، آپ اس کے حقدار ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کس بات کی خوشی؟ ذرا سوچیں ان ساری چیزوں کو۔ اگر آپ نے اپنے مال سے غرباء کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، غریب کے بچوں کو اسکول میں مدرسے میں پڑھایا یا پڑھوایا تو آپ خوشی منائیں، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کس بات کی خوشی؟ تو خدا را ان چیزوں کو سوچیں۔ آج ہمارے نوجوان سیلنسر کو کھول کر اور روڈوں پر نکل کر بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتے ہمیں نظر آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ 2023 کا آغاز ہے تو بھائی ہم نے جس طرح سے 2022 کو گناہوں میں گزارا، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں گزارا، کیا ہم نے 2023 کا بھی آغاز اسی طرح سے کرنا ہے؟ آپ دیکھیں اٹھا کر کے، آپ محاسبہ کریں اپنا۔ جس طرح سے ہم نے 2021 کو گزارا تھا بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں، ہم نے 2022 کو تو مزید اور بے حیائی کے کاموں میں گزارا ہے۔ مزید ہم نمازوں سے دور ہوتے چلے گئے، مزید ہم جو ہے تلاوت قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، مزید ہم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر ہم کس بات کی خوشی منائیں؟ ہم تو حقدار نہیں ہیں خوشی منانے کے۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو آپ خوشی منائیں، آپ خوش ہوں کہ آپ نے 2022 کو نمازوں میں گزارا، آپ خوش ہوں کہ آپ نے 2022 کو تلاوت قرآن میں گزارا، آپ خوش ہوں آپ نے 2022 کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کس بات کی خوشی ہوگی؟ آج جب ہمارا نوجوان بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتا نظر آئے گا نئے سال کے خوشی کے آڑ میں، تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ آج کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی روڈ پر ناچتے ہوئے نظر آئے گی تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آذى مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ آج ہمارا سیلنسر کھول کر گھومنا، اگر کسی مسلمان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ تکلیف حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچ رہی ہے، لیکن ہم تو اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، ہم آتش بازی بھی کرتے ہیں، ہم دیگر بے حیائی اور فحاشی کے کام کرتے بھی نظر آتے ہیں، ہم راتوں کو موٹر سائیکلیں دوڑاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس رات کو خدا را کچھ خدا کا خوف کیجئے، اور جس طرح سے 2022 کو گناہوں میں ہم نے اور آپ نے گزارا ہے تو 2023 کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی عبادتوں سے کیجئے۔ رات کو عبادت کیجئے، صبح کو روزہ رکھیے، گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ گناہوں کے اندھیروں کو آپ توبہ کی روشنی سے ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔